آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہوتی جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں، کوئی قرضہ ہے، آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے، جس دن سے آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر اس سورہ مبارکہ اور اس آیت کے کمال دیکھ کر خود ہی حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے ہی آپ کے تمام بگڑے کام سنورتے جائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، صرف 7 دن 100 مرتبہ اور ایک سورہ مبارکہ آپ نے پڑھ لینی ہے، صرف 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ 7 دن گزرنے کے بعد غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ آپ 500 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آپ یہ وظیفہ کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی اور اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے ہی تھک جاؤ گے، لیکن پھر بھی دولت شمار نہیں کر پاؤ گے۔ یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا سردار اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ یہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ اسے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے رزق میں، مال و دولت میں بے انتہا برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ بھی قسمت کو بدلنا چاہتے ہو اور فوراً ڈھیروں مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس وظیفے کو آپ لازمی کر لیں۔ اللہ پاک آپ کی غیبی طریقوں سے مدد فرمائے گا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس پیسے کی شدید کمی ہے اور اب تو آپ لوگ پائی پائی کے مقروض ہو چکے ہیں، کیونکہ آج کل جو ملک کے حالات ہیں اس میں مہنگائی زوروں پر ہے۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں آ جائیں، ڈھیروں رزق اور مال و دولت آ جائے، آپ بھی امیر بن جاؤ، پھر آپ بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومو پھرو، اچھے اچھے ہوٹلوں سے کھانا کھاؤ، آپ کے پاس بھی بڑا اور عالی شان گھر ہو، آپ لوگ بھی دن رات دولت میں کھیلو، یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ اسے پڑھنے والا جلد ہی لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے لگتا ہے۔ اگر آپ لوگ مالی پریشانی میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگوں کی آمدنی میں برکت بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، سمجھ لیں کہ ایک ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو فوراً ہی دوسرے ہاتھ سے پیسہ ختم ہو جاتا ہے، پیسے میں مکمل بے برکتی ہو چکی ہے، آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر پیسوں میں، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اگر آپ کوئی چھوٹی موٹی جاب کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جاب میں بھی آپ کو ترقی ملے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، کوئی اچھی جاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اچھی جاب بھی ملے گی۔ اس کے علاوہ کاروباری جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، یہ وظیفہ جو بھی کرتا ہے چند دنوں میں ہی، اس وظیفے کو 7 دنوں سے منسوخ کیا گیا ہے، ان 7 دنوں میں ہی انشاءاللہ آپ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جس شخص پر اللہ پاک اپنا فضل و کرم کرتے ہیں تو وہ بندہ چند دنوں میں ہی اتنا مالا مال ہو جاتا ہے کہ اسے خود کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس یہ رزق، یہ مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ ہر انسان کے لیے رحیم ہے، رحمان ہے، خالق ہے، کریم ہے، وہی رازق بھی ہے۔ وہ اپنے بندے کے پکارنے سے اس قدر رزق فراہم کرتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ کوئی بھی وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ وظیفے کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم پر رحم ہی رحم کرتا ہے۔ اور جو لوگ ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، پھر ان کو نہ ختم ہونے والا رزق اور مال ملتا ہے، پھر ایسی ایسی لازوال خوشیاں ملتی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، شہرت عطا کرتا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ ناظرین، اللہ پاک سے آپ نے جب بھی مانگنا ہے، چاہے آپ 1 روپیہ ہی مانگو، چاہے 1 لاکھ مانگو، چاہے 1 کروڑ مانگو، تو صرف اور صرف عزت والا، سکون والا، برکت والا، وسعت والا رزق ہی مانگا کرو۔ کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے، ارد گرد ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں، انسان کے پاس بے شمار دولت آ جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جاتا ہے، لیکن اس کی دولت میں وہ برکت نہیں ہوتی۔ آئے دن بیماریاں لگی رہتی ہیں، کوئی نہ کوئی ٹینشنیں بنی رہتی ہیں، گھروں میں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ عزت والا رزق ہی مانگا کرو۔ اگر آپ کے کاروبار میں مندی ہے، کاروبار چل نہیں رہا، یا کوئی نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ کو جب بھی فرصت ملے آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ اس وظیفے کے لیے وقت کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی پابندی نہیں ہے، جب بھی آپ لوگوں کو وقت ملے آپ اسے کر لیں۔ اگر آپ اسے جمعرات یا جمعے والے دن کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، لیکن اگر اس دن جمعرات یا جمعہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی دن ہو، ہفتہ ہو، اتوار ہو، پیر ہو، منگل ہو، بدھ ہو، کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں آپ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو فرصت مل جائے تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ وظیفے کے دوران آپ کو کوئی کام نہ ہو، نہ ہی کوئی آپ کو ڈسٹرب کرے۔ مکمل تنہائی میں تسلی کے ساتھ
آپ نے کامل یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے اور آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز والا درود پاک ہے، ہر بندے کو آتا ہے، ہر مسلمان کو آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک سورہ مبارکہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، رزق کی شدید ضرورت ہے، تو آپ اس وظیفے کو ایسے طریقے سے کریں کہ صرف اور صرف اللہ پاک کو ہی راضی کرنے کے لیے کیا جائے اور سچے دل سے کیا جائے، تو اللہ پاک اس انسان سے بہت خوش ہوتا ہے، پھر اس بندے کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ ایک سورہ مبارکہ صرف 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے غیبی اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہوتی جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں، کوئی قرضہ ہے، آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے، جس دن سے آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر اس سورہ مبارکہ اور اس آیت کے کمال دیکھ کر خود ہی حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے ہی آپ کے تمام بگڑے کام سنورتے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ میرے سارے کام کیسے خود بخود ٹھیک ہو رہے ہیں۔ معجزے کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ کی ہے، بس ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہر حال میں اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے مراحل بھی آ جاتے ہیں کہ جب انسان ہر چیز سے مایوس ہو جاتا ہے اور اسے اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو ناظرین، علماء کرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے مایوسی اور نا امیدی بھی کفر میں شمار ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھنی چاہیے اور خوب اللہ پاک کی عبادت کریں، سچے دل سے دعا کریں اور مسئلے کے حل کی جستجو بھی کریں، تو اللہ پاک ہمیں کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں کرتا۔ ویسے بھی ہمیں جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے ہم وہی مانگ لیتے ہیں، اب چاہے وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو، لیکن اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور وہ چیزیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دیتا ہے جو ہم نہیں بھی مانگ سکتے، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ چیز تو میں نے مانگی ہی نہیں تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی ہے، تو یہ چیز میری مانگی گئی اس خواہش سے بھی بہت اعلیٰ اور برکتوں والی ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ہے، اس آیت کا آپ نے آخری حصہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ اسے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو تسبیح کا استعمال کر لیں، پڑھنا صرف 41 مرتبہ ہی ہے، آپ دل میں شمار کر لیں، تعداد کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص قرآن مجید کے آخری یعنی 30ویں سپارے میں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ہمیں سورہ اخلاص بھی زبانی یاد نہ ہو تو پھر ہمیں بطور ایک مسلمان کے اپنے ایمان کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ اگر کسی کو یہ سورت زبانی نہیں آتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا، اور جو نماز نہ پڑھتا ہوگا وہ انسان چاہے دنیا کا جیسا بھی وظیفہ کر لے کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے نماز بھی پڑھیں۔ ویسے بھی نماز ہر حالت میں فرض ہے، سچے دل سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اللہ پاک ضرور مدد فرمائے گا۔ جب آپ لوگوں نے سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے کہ آخر میں بھی درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی دکان پر موجود ہیں تو آپ نے اپنے گلے پر جہاں پہ آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پھونک مار دیں، یا گھر میں ہے تو اپنی تجوری ہے، الماری ہے، یا آپ کے پاس پرس ہے، آپ اس کے اوپر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ ایسے غیبی طریقوں سے مدد ہوگی کہ آپ حیران رہ جاؤ گے، پیسوں میں خیر و برکت ہی برکت ہوگی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ جلد ہی مال و دولت میں کھیلنے لگ جاؤ گے، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو میرے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔
اگر دنیا میں موجود کروڑوں اربوں درختوں میں سے کسی ایک درخت کا کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ میرے اللہ پاک کے حکم سے ہی گرتا ہے۔ انشاءاللہ بند تالے کھل جائیں گے، سب تنگیاں دور ہو جائیں گے۔ تو نماز کا اہتمام آپ نے لازمی کرنا ہے۔